السلام علیکم۔ آج کل پاکستان کے اندر خاص طور پہ طاقت کے مراکز میں اور پھر میڈیا میں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے مبینہ طور پہ ایسے اقدامات کی وجہ سے جس کے ملک کی سلامتی کو اور ملک کی انٹیگریٹی کو خدشات لاحق ہو گئے ہیں، تو ان کو کس طرح سے ان کو سزا دی جائے، کس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جائے، اس پہ گفتگویں چل رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ ڈائریکٹر جنرل ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد، جس پہ انہوں نے بہت کھل کے PTI اور اس کے بانی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، یہ ذرا گفتگو مزید تیز ہو گئی ہے۔ دو قسم کے اقدامات زیر بحث ہیں جن کی گنجائش ہمارے آئین میں موجود ہے، اگرچہ وہ بہت ہی کم استعمال ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ آئین کا حصہ ہیں اور جب ضرورت محسوس ہو حکومت کو تو وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کا تذکرہ آج کی گفتگو میں ہوگا۔ ایک جو ممکنہ اقدام زیر بحث ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے، یعنی اس کا وجود بھی ختم ہو جائے، اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے یا اس کو ڈیزالو کر دیا جائے۔ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس کے قانونی اور سیاسی پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن میں اس کا ذکر ہے۔ اس آرٹیکل 17 کے اندر یہ ہے کہ اگر کبھی وفاقی حکومت یہ محسوس کرے کہ کوئی سیاسی جماعت ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے یا ملک کی سلامتی اور اس کی انٹیگریٹی یا اس کے اتحاد کے خلاف کام کر رہی ہے، تو پھر یہ اس کے بارے میں ایک ڈیکلریشن جاری کر سکتی ہے کہ یہ پارٹی اب خلاف قانون ہے، کیونکہ یہ حکومت ملک کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تو وہ ڈیکلریشن دینے کے بعد 15 دن کے اندر اندر اس کو یہ ڈیکلریشن ایک ریفرنس کی صورت میں وفاقی آئینی عدالت کو بھیجنا ہوگا۔ پہلے وفاقی آئینی عدالت کے بننے سے پہلے یہ الفاظ آئین کے سپریم کورٹ تھے، لیکن اب یہ بدل گئے ہیں 27ویں ترمیم کے بعد، تو اب یہ ریفرنس بھیجا جائے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، اور وہ پھر اس کے اوپر آخری فیصلہ کرے گی۔ یہ مدت کا تعین نہیں ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کتنے دیر میں فیصلہ کرے گی، لیکن حتمی فیصلہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گی، اگرچہ حکومت کے پاس ڈیکلریشن کا اختیار ہے۔ تو یہ تو اس کی قانونی پہلو ہے، لیکن اس کا سیاسی پہلو بھی میں ذکر کر دوں کہ اگرچہ خلاف قانون قرار دینا، اس کو ڈیزالو کر دینا اور پھر خواہ اس کے اوپر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کو انڈورس بھی کر دے، تو بھی اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ حکومت کو ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ جو کہ اس پارٹی کے اندر شامل رہے ہیں وہ پھر سے ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کر سکتے ہیں جس کا نام کچھ ملتے جلتا ہو۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بار نیشنل عوامی پارٹی کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ 70s کی بات ہے، بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور معاملہ پھر سپریم کورٹ کو بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بھی اسے انڈورس کیا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد یہ پارٹی ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پارٹی کی نام سے آرگنائز ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد اس پارٹی نے اپنا نام عوامی نیشنل پارٹی ANP رکھ دیا، بہت تھوڑے فرق کے ساتھ۔ تو یہی کام پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اگر پابندی لگ جاتی ہے تو تحریک انصاف پاکستان نام کی کوئی آرگنائزیشن بھی بن سکتی ہے اور جسٹس پارٹی بھی بن سکتی ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ تو وہی لوگ اس پارٹی کو بنا لیں، وہی عہدیدار ہو جائیں، بے شک تو یہ نئی پارٹی بن جانے سے وہی لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے، تو کیا فرق واقع ہو جائے گا؟ کوئی فرق واقع نہیں ہوگا بڑا، کیونکہ بہت سے ممبر جو PTI کے نام سے منسوب ہیں، در حقیقت وہ رسمی طور پہ PTI کے ممبر نہیں ہیں، PTI کے لیجسلیٹرز نہیں ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، چونکہ PTI کو تو ایک پارلیمانی پارٹی بننے کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کے انتخابات کو قانونی قرار نہیں دیا۔ تو بہت بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن حکومت یہ کام کر کے پورے سیاسی نظام کے اندر PTI کو مزید پاپولرائز کرے گی، اس کے لیے ہمدردیاں زیادہ بڑھ جائیں گی اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایک کا ممکنہ قدم ہے جو کہ
वफाकी हुकूमत या ताकतवर हल्के गौर कर रहे हैं कि इसके ऊपर अमल किया जाए। अच्छा, दूसरी मुमकिन तरीका ये है, जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं कि गवर्नर्स रूल लगा दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत कायम है। ये वाहिद प्रोविंस है जिसके अंदर पीटीआई की हुकूमत है और उसकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वहाँ, 2/3 से भी ज़्यादा की मेजॉरिटी है उस प्रोविंस में बड़ी, और पब्लिक के अंदर भी बहुत फॉलोइंग थी जिस वक्त ये असम्बली के इलेक्शन हुए थे 2024 में। तो इसके ऊपर इसको अगर ख़त्म करने के लिए या इसको सस्पेंड करने के लिए क्या प्रोविजंस है, आइन क्या कहता है कि किस तरह से ये गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। आइन में गवर्नर्स रूल के अल्फाज नहीं हैं, आइन में तो एमरजेंसी प्रोविजंस हैं का अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स हैं और उनमें से जो पार्ट 10 है उसके अंदर एमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र है। उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 234 से लेके आर्टिकल 239 तक, आर्टिकल 232 से लेके आर्टिकल 239 तक। तो इनके अंदर एमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र है, लेकिन ख़ास तौर पे जो आर्टिकल्स इसमें रेलेवेंट है आज की गुफ्तगू में वो आर्टिकल 232 है, आर्टिकल 234 है, आर्टिकल 235 है। ये 3 जो आर्टिकल्स हैं उनमें फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 232 के अंदर ये है कि सदर ममलकत अगर चाहें ऑन हिज ओन तो वो एक प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हैं कि किसी सूबे के मामलात को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाना मुमकिन नहीं रहा कि वहाँ या तो जंग हो गई है, फसाद हो गया है, या वहाँ पे कुछ ऐसी लड़ाइयाँ या दंगे फूट पड़े हैं कि अब उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि वहाँ पे आर्टिकल 232 का नफाज किया जाए। या तो प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेंगे और या फिर ये सूबाई असम्बली एक करारदाद पास करेगी कि आर्टिकल 232 को इन्वोक किया जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर प्रेसिडेंट ये ऑन हिज ओन करेंगे तो फिर ये मामला जिसे कहते हैं मजलिस शूरा या पार्लियामेंट, उसको रेफ़र हो जाएगा और मजलिस शूरा अगर 2 महीने के अंदर इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास कर दे तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, वरना ये 2 महीने तक ये एमरजेंसी का नफाज रहेगा। तो ये 2 महीने में तमाम इख्तियारात वफाकी हुकूमत अपने हाथ में ले लेगी। कानून साजी के इख्तियारात भी सूबाई असम्बली से कौमी असम्बली और सेनेट को मुंतकिल हो जाएंगे। तो यूँ समझिए कि उज़्व मुअत्तल बन के रह जाएगी सूबाई हुकूमत और इख्तियारात वफाक के पास चले जाएंगे। लेकिन एक दूसरा आर्टिकल है 234, आर्टिकल 234 ज़रा ज़्यादा इख्तियारात देता है, उसमें एक्सटेंशन की गुंजाइश भी है। यही बातें हैं, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया है कि अगर सूबे का गवर्नर ये कोई रिपोर्ट भेज दे कि ये साहब यहाँ पे मामलात आइन के मुताबिक चलाने मुमकिन नहीं रहे, तो फिर सदर ममलकत प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे और वो प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद वो भी पार्लियामेंट के पास जाएगी और पार्लियामेंट अगर उसको कोई रेजोल्यूशन ऐसी पास ना करे जो कि इस प्रोक्लेमेशन के ख़िलाफ़ हो तो 2 महीने के लिए ये एमरजेंसी नाफिज रहेगी। इस एमरजेंसी के दौरान सदर ममलकत या तो ख़ुद ये कारोबार चला सकते हैं उस सूबे का, या उस सूबे में जो गवर्नर है उसको ये इख्तियारात दे सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे तुम ये काम चलाओ। तो ये गवर्नर को चूँकि इख्तियारात मुंतकिल हो सकते हैं, इसलिए इसको गवर्नर्स रूल कहा गया है, इसलिए इसका आम तौर पे नाम गवर्नर्स रूल है। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि वो जो मजलिस शूरा है वो 2 महीने के बाद एक रेजोल्यूशन के ज़रिए इसकी मज़ीद 2 महीने के लिए एक्सटेंशन कर सकती है एमरजेंसी की, और उसके अख्ताम पे फिर एक बार एमरजेंसी का एक्सटेंशन कर सकती है 2 महीने के लिए। यानी यूँ समझ लें कि 6 महीने के लिए तो कम से कम ये इख्तियार हासिल है मजलिस शूरा को कि वो ये एक्सटेंशन कर दें। लेकिन अगर 6 महीने पूरे हो जाए तो फिर उसके बाद वापस ये इख्तियारात सूबाई हुकूमत को और सूबाई असम्बली को तफवीज़ करने पड़ेंगे। 6 महीनों के अंदर बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें बाज़ ये होता है कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, किसी तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए कर लें या किसी और तरीके से कर लें, जिसके ज़रिए से फिर हुकूमत को वो ख़तरात नहीं लाक होते
جو کہ ایمرجنسی پروویژن سے پہلے لاحق تھے. لیکن اگر کچھ عرصہ 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینہ اگر صوبائی حکومت کو پھر کام کرنے دیا جائے اور ایک بار پھر پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کر دی جائے تو پھر ایک بار پھر 6 مہینے کے لیے حکومت اور اسمبلی کے اختیارات وفاق اپنے پاس رکھ سکتا ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں. اس کا قانونی پہلو تو یہی ہے اور سیاسی پہلو پھر یہی ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو ایک تو مستقل طور پہ نہیں کر سکتے اور یہ کریں گے تو ایک بار پھر ریئیکشن آئے گا. آپ کو بہت سی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو سکتا ہے فوج بھی صوبے کے اندر تعینات کرنی پڑے اور جو ریئیکشن ہے اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت اور پی ٹی آئی کے بانی کی مقبولیت میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو سیاسی طور پہ یہ بہت میرے خیال میں مناسب قدم نہیں ہوگا. تو یہ دونوں اقدامات جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہے یہ سیاسی طور پہ تو بہت اچھے اقدامات نظر نہیں آتے لیکن قانونی طور پہ آئینی طور پہ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسا کر سکے. ایک آرٹیکل 235 بھی ہے وہ فائنینشیل ایمرجنسی سے متعلق ہے کہ اگر مالی حالات کسی صوبے کے بہت خراب ہو جائیں سیلریز بھی پے نہ کر سکے تو اس طرح کے حالات پہ وہ تو فائنینشیل ایمرجنسی کا لفاظ ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت غالباً زیر بحث نہیں ہے. آرٹیکل 234 موسٹ لائکلی وہی انووک ہوگا اگر حکومت اس طرح کا فیصلہ کرے گی. بہت شکریہ.